ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں فتنہ مرزائیت اور قادیانیت نے بہت بڑے انگریز کے ایجنٹ بن کر بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اس وقت بھی فاطمہ زہرا کی ایک کلی جسے کہتے ہیں سیدنا پیر مہر علی، آپ میدان میں آئے اور آپ نے مرزائیت کو شکست فاش دی. دراصل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عبادت الہی سے بڑا شغف تھا. رات ہوتی اپنے شوہر مکرم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت بجا لاتی، بچوں کی خدمت کرتی، ان کو کھانا کھلاتی. جب بچے شہزادے حسن علیہ السلام، شہزادے حسین علیہ السلام سو جاتے تو اس وقت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا جا نماز لے کر کھڑی ہو جاتی، قیام کرتی. جب سجدے میں جاتی تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی ذوق و شوق میں آپ کہتی کہ کہتے کہتے رات گزر جاتی اور حضرت بلال کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر. سحری کی اذان ہوتی اور آپ سر سجدے سے اٹھا کر اپنے مالک کے حضور التجا کرتی، مولا کبھی تو کوئی رات اتنی لمبی بنا کہ فاطمہ جی بھر کے تیرا سجدہ کر سکے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی شان میں 19ویں پارے سورہ فرقان میں فرمایا، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات گزار دیتے ہیں رب کی بارگاہ میں سجدے میں یا قیام میں. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے انہی لوگوں کے لیے دین اسلام کی بہار بنائی ہے. الحمدللہ. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی احادیث بھی حضور علیہ السلام سے مروی ہیں، جس کی بنا پر آپ کی پوری ایک مسند ہے جسے مسند فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، جس میں سینکڑوں حدیثیں نبی پاک کی اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حضرت فاطمہ زہرا نے امت مصطفیٰ کو پہنچائی ہیں. حضرت فاطمہ زہرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس جمیل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک کو ملنے کے لیے آئیں تو نبی پاک نے ان کے کان میں کچھ کہا جس سے فاطمہ زہرا رونے لگ گئیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھیں. فرمایا فاطمہ ادھر آؤ. فاطمہ کے کان میں کوئی اور بات کہی تو فاطمہ زور زور سے ہنسنے لگیں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت ابی بکر صدیق علیہ السلام آپ یہ منظر دیکھ رہی تھیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ، صدیق اکبر کی صدیقہ شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ نے یہ دیکھا تو عرض کیا میں نے زندگی میں غم اور خوشی اتنے قریب کبھی نہیں دیکھے جتنے آج فاطمہ زہرا کے دیکھیں کہ اپنے بابا سے کوئی بات کی تو رو پڑی اور ایک بابا نے کوئی بات کی تو ہنس پڑی، سمجھ نہیں آتی. کچھ 2-4 دن گزرے، حضرت فاطمہ زہرا سے عرض کرنے لگیں، اے شہزادی بطول، اے زوج مرتضیٰ، اے مادر حسن مجتبیٰ و مادر حسین شہید کربلا، اے نبی پاک علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں تو بتاؤ گی؟ ایک بات دریافت کرنی ہے. حضرت فاطمہ زہرا نے کہا اماں جی آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس دن بابا جان نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رو پڑی تھیں شدت سے، اور پھر بابا نے کوئی دوسری بات کہی تو کھلکھلا کے ہنس پڑی تھیں. یہ کیا بات تھی؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ میرے بابا جان نے مجھے کہا کہ اے فاطمہ تیرے بابا دنیا سے جانے والا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو میں نے ان کی جدائی کا سن کر میں رو پڑی اور مجھے شدت گریا ان کی جدائی کے غم نے رلا دیا. پھر فرمایا تو میں رو رہی تھی تو مجھے فرمایا فاطمہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے میرے ساتھ آ کے جو ملنے والی ہوگی وہ تو ہوگی. تو پھر وصال مصطفیٰ کی خبر سن کر کہ مجھے حضور سے سب سے پہلے ملنے کا شرف ہوگا تو میں اپنی وصال کی خبر سن کر ہنس پڑی، میں خوش ہو گئی. قربان جائیں وہ کیا ہستیاں ہیں جنہیں وصال کی خبر، وفات کی خبر، موت کی خبر دی جائے تو وہ ہنستے ہیں. ایک آج ہم ہیں کہ ہمیں اگر موت کیا بخار کی بھی کوئی بات آ جائے تو ہماری گھبراہٹ ہو جاتی ہے. ہم موت کا انتظار نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے.
جن کا گھر جنت ہو ان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جن کا گھر آخرت ہو پھر انہیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا کرے، ہمیں نماز کے ساتھ عشق پیدا ہو جائے، پھر ہم سچے فاطمہ زہرا کے چاہنے والے کہلائیں گے۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کریں، ماں باپ کی تعظیم کریں۔ یہ ہے درس فاطمۃ الزہرا، اور اصل عرس فاطمہ زہرا بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کا بھی با ادب بنائیں۔